نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ان الله وملائكته يصلون على النبي يا ايها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم عليه۔ میرے معزز سامعین، میرے آواز سننے والے بہن بھائیوں، میرے ختم نبوت کے ہم نشینوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ہمارے 10 اسباق ہو چکے ہیں عقیدہ ختم نبوت کورس میں، اور ان 10 اسباق کا خلاصہ مختصراً بیان کرتے ہیں۔ پہلے اسباقوں میں ہم نے عقیدہ ختم نبوت پر قرآن اور احادیث مبارکہ سے دلائل بیان کر دیے۔ عقیدہ ختم نبوت کی تعریف اور اس کی اہمیت، اور اس کے بعد قرآن اور حدیث سے دلائل و بیان ہو گئے، اور اس کے بعد ہم نے صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہم اجمعین کے فرامین مبارک ختم نبوت پر جو ہیں وہ ہم نے بیان کر دیے۔ مختصراً 10 حوالے ان میں تھے، اور اس کے بعد ہم نے اجماع امت کی طرف قدم بڑھایا۔ تو اجماع امت کا ختم نبوت پر جو دلائل ہیں، اس سے پہلے ہم نے اجماع امت یعنی اجماع کی اہمیت بیان کی، اور اس کے بعد ہم نے اجماع امت سے ختم نبوت کے عقیدے پر دلائل بیان کر دیے، اور اس کے بعد ذیلی اور بروزی نبوت جو قادیانیوں کے عقیدے کے مطابق ہیں، تو اس کو ہم نے بیان کر دیا۔ تو اس کی ساری بات کا خلاصہ یہ ہے کہ ذیلی اور بروزی نبوت کی اصطلاح صرف لوگوں کو دھوکہ دینے کے لیے ہے، حقیقت کا اس سے کوئی تعلق نہیں۔ تو آج کی ہماری درس نمبر 11 ہے، لیکچر نمبر 11۔ تو ہماری آج کے کلاس میں ہم قادیانیوں کے نزدیک جو معیار نبوت ہے اس کو بیان کریں گے کہ قادیانی کیا کہتے ہیں نبوت کے بارے میں، کہ کس کس کو نبوت مل سکتی ہے۔ حضرت ابو سفیان رضی اللہ تعالیٰ عنہ زمانہ جاہلیت میں تجارتی سفر پر روم گئے، اور قیصر روم نے انہیں اپنے دربار میں بلا کر سوال پوچھے، جن میں سے ایک سوال یہ بھی تھا کہ جنہوں نے نبوت کا دعویٰ کیا ہے ان کا خاندان کیسا ہے۔ حضرت ابو سفیان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جواب دیا تھا کہ وہ عالی نسب خاندان سے تعلق رکھتے ہیں۔ قیصر روم نے اس پر یوں تبصرہ کیا تھا کہ انبیاء عالی نسب قوموں سے ہی مبعوث کیے جاتے ہیں۔ یہ بخاری شریف کی حدیث نمبر 7 ہے۔ نبی کا عالی نسب خاندان سے مبعوث ہونا ایسی بات ہے جس پر کافروں کو بھی اتفاق ہے، لیکن مرزا غلام احمد قادیانی ملعون لعین کے نزدیک کافر، چور، زانی، بدکار، ذلیل و کمینہ بھی نبی ہو سکتا ہے، العیاذ باللہ۔ اور مرزا غلام احمد قادیانی ملعون نے کتاب تریاق القلوب صفحہ نمبر 67 اور 68، مندرجہ روحانی خزائن جلد نمبر 15 صفحہ نمبر 280 میں ایک بات لکھی ہے۔ وہ لکھتے ہیں کہ ایک شخص جو قوم کا چوہڑا یعنی بنگی ہے، اور ایک گاؤں کے شریف مسلمانوں کی 30-40 سال سے یہ خدمت کرتا ہے کہ 2 وقت ان کے گھروں کی گندی نالیوں کو صاف کرنے آتا ہے اور ان کے پخانوں کی نجاست اٹھاتا ہے، اور 1-2 دفعہ چوری میں بھی پکڑا گیا، اور چند دفعہ زنا میں بھی گرفتار ہو کر اس کی رسوائی ہو چکی ہے، اور چند سال جیل خانہ میں بھی قید رہ چکا ہے، اور چند دفعہ ایسے برے کاموں پر گاؤں کے نمبرداروں نے اس کو جوتے بھی مارے ہیں، اور اس کی ماں اور دادیاں اور نانیاں ایسے ہی نجائز کام میں مشغول رہی ہیں، اور سب مردار کھاتے اور گو اٹھاتے ہیں۔ اب خدا تعالیٰ کی قدرت پر خیال کر کے ممکن تو ہے کہ وہ اپنے کاموں سے تائب ہو کر مسلمان ہو جائے، اور پھر یہ بھی ممکن ہے کہ خدا تعالیٰ کا ایسا فضل اس پر ہو
کہ وہ رسول اور نبی بھی بن جائے۔ العیاذ باللہ، یہ کتنی عجیب بات اس نے کی ہے۔ اور آگے لکھتے ہیں کہ اور اسی گاؤں کے شریف لوگوں کی طرف دعوت کا پیغام لے کر آوے اور کہے کہ جو شخص تم میں سے میری اطاعت نہیں کرے گا خدا اسے جہنم میں ڈالے گا، لیکن باوجود اس امکان کے جب سے دنیا پیدا ہوئی ہے کبھی خدا نے ایسا نہیں کیا۔ تو میرے معزز سامعین، یہ ان کا بگاڑ اور غلط عقیدہ جو ہے یہ اس کا بیان ہے، خود ہی لکھا ہے اس نے۔ تو میرے بھائیوں، آج بہت ایسے دلائل مرزا قادیانی جو ہے وہ اپنی نبوت پر پیش کرتے ہیں کہ میں نبی ہوں، اور کبھی کس چیز کا دعویٰ، کبھی کس چیز کا دعویٰ، اور لکھا ہے ایک جگہ اس نے یہ بھی دعویٰ کیا ہے کہ میں العیاذ باللہ رب ہوں۔ تو یہ ہم سب کا فرض ہے کہ اس ملعون اس لعین کے عقیدے سے ہم باخبر رہیں، اور جتنی بھی ہمارے نسل آنے والی ہے تو آئندہ آنے والی نسلوں کو بھی ان کا عقیدہ ہم پہنچائیں کہ یہ غلط عقیدہ ہے، اور ہمارا عقیدہ ہے کہ نبی آخر الزمان محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وہ آخری نبی ہیں، اس کے بعد کوئی نبی نیا نہیں آئے گا۔ اور ان ملعونوں کا عقیدہ یہ بھی ہے، یہ لکھتے ہیں، کہتے ہیں کہ ہم کلمہ بھی پڑھتے ہیں، ہم درود بھی مانتے ہیں، ہم اس کو یہ جواب دیتے ہیں کہ آپ جو بھی کرتے ہیں، لیکن نبی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جو ہمارا نبی ہیں، اس کے بعد کوئی نیا نبی نہیں آ سکتا، اور یہ اس کے خلاف ہیں۔ تو میرے معزز سامعین، یہ ختم نبوت کا کورس بہت ہی اہم ہے اس زمانے میں۔ تو اس زمانے میں یہ ختم نبوت کا عقیدہ سمجھنا اور سمجھانا یہ ہماری عین فرض ہے، اور اپنی نسلوں کو، اپنے بہن بھائیوں کو، خاندان کو، اپنے سارے قبیلے کو، گھرانے کو ختم نبوت کا عقیدہ سمجھانا ہمارا عین فرض ہے۔ تو اس کورس کو آپ خود بھی سنیں، اس کورس میں خود بھی شامل ہو جائیں، اور آئندہ جو آپ کے ساتھ آپ کے ہم نشین ہیں ان کو بھی یہ شیئر کرتے جائیں۔ اگر آپ نے الحافظ گلوبل لرننگ انسٹیٹیوٹ 313 کے نام سے جو چینل بنا ہوا ہے، الحافظ آن لائن قرآن اکیڈمی کا چینل ہے یہ، اس کو خود بھی سبسکرائب کریں اگر آپ نے سبسکرائب نہیں کیا، اور آگے بھی شیئر کرتے جائیں۔ ہمارے ساتھ ہی رہیے، روزانہ کے اعتبار سے لیکچر جو اپلوڈ ہوتا ہے اس کو سن لیجئے۔ جزاک اللہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔